بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، آج میں اس وقت مصلی پر بیٹھا ہوا ہوں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں مصلی کے تعلق سے دو اہم مسئلہ بیان کروں گا اور ایک ایسی غلط فہمی کا ازالہ کروں گا جو آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے، لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جس مصلی پر ہم نماز پڑھتے ہیں اگر ہم اس مصلی کو یوں ہی بچھا ہوا چھوڑ دیں تو اس پر شیطان آ کر نماز پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس مصلی کے ایک کنارے کو موڑ دیتے ہیں تاکہ اس مصلی پر شیطان نماز نہ پڑھے، جبکہ اس مسئلے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس عقیدے کا تعلق اسلام شریعت سے بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ در حقیقت ایک افواہ ہے۔ لوگوں کے درمیان بہت تیزی کے ساتھ یہ غلط بات پھیل رہی ہے۔ اس مسئلے کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس جگہ پر، جس مصلی پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ جگہ آپ کی عبادت گاہ ہے، آپ کے لیے خاص ہے، آپ ہمیشہ اس جگہ پر اسی مصلی پر نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، تو پھر اس مصلی کو موڑنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ اس کو اسی طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں۔ جو یہ عقیدہ ہے کہ ایک کنارہ موڑ دیا جائے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ کسی ایک کنارے کو موڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار آپ مصلی بچھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر موڑتے ہیں، تو اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس مصلی کو کس طریقے سے موڑا جائے، کس طریقے سے اس کو تہہ کیا جائے، کس طریقے سے اس کو بینڈ کر کے رکھا جائے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ غلط طریقے سے موڑتے ہیں۔ یعنی جس جگہ، یعنی جس مصلی پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس مصلی کو تہہ کرنے کا ایک ادب ہوگا، ایک طریقہ ہوگا۔ اس طریقے کو میں آج اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اس طریقے کو ضرور فالو کریں گے، کیونکہ جس مصلی پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے اس کو تہہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے۔ سب سے پہلے میں ان طریقوں کو بتاتا ہوں جن طریقوں سے لوگ مصلی کو تہہ کرتے، جبکہ وہ غلط طریقہ ہے۔ سب سے پہلا اور غلط طریقہ جو عوام کے درمیان پھیلا ہوا ہے وہ یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ پیر والے حصے کو سجدے والے حصے پر اس طریقے سے رکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ سراسر بے ادبی ہے۔ یہ طریقہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ یہ پیر کا حصہ ہے اور یہ سجدے کا حصہ ہے۔ پیر کے حصے کو سجدے کے حصے سے مس کرنا، ٹچ کرنا یقیناً بے ادبی ہے، آپ حضرات بھی سمجھ سکتے ہوں گے۔ اس لیے اس طریقے سے مصلی کو تہہ نہ کیا جائے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات ایسے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فوراً اٹھتے ہیں اور اس مصلی کو اس طریقے سے، پھر اس طریقے سے، پھر اس طریقے سے تہہ کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ ادب کے خلاف ہے۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، میں ان طریقوں کو نہیں بیان کرتا، بس صحیح طریقہ آج میں بتا کر جا رہا ہوں۔ آپ اس طریقے کو خود بھی اپنائیں اور ویڈیو کے ذریعے دوسروں کو بھی تبلیغ کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ مصلی کو صحیح طریقے سے تہہ کیا جائے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو کس طریقے سے رکھا جائے۔ اس طریقے سے آپ جب مصلی پر نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو یہ سجدے کا حصہ ہے، تو آپ یہ کریں کہ اس طریقے سے، یعنی لمبائی میں سجدے کی جگہ کو سجدے کی جگہ پر اور پیر کی جگہ کو پیر کی جگہ پر، اس طریقے سے آپ تہہ کریں۔ یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ مصلی کو لمبائی میں تہہ کرنا ہے، یعنی سجدے کی جگہ کو سجدے سے مس کرنا ہے اور پیر کی جگہ کو پیر سے مس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ یا تو اس حصے کو لا کر یہاں ملا دیں، یا آپ اس حصے کو لا کر یہاں سے اس طریقے سے ملا دیں۔ اس کے بعد اس طریقے سے اس مصلی کو تہہ کر کے آپ صحیح طریقے سے رکھ دیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے، اس طریقے کو آپ اختیار کریں۔ انشاءاللہ العزیز ادب سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس جگہ اور اس چیز کا احترام ہوگا تو یقیناً اللہ رب العزت اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو صحیح طریقے سے مصلی کو تہہ کرنے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو دور تک
اپنے عزیز و اقربا تک، رشتہ داروں تک، دوست و احباب تک، ہر ایک تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو لائک کر کے اظہار کریں، اگر نہیں آئی ہے تو ڈس لائک کر کے اظہار کریں، اور کمنٹ میں بھی اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔